اللہ ربنا اللہ حسبنا اللہ ربنا اللہ. اللہ تعالیٰ کو بندوں کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. جی ہاں، نمبر 1 جان مال کو اللہ کے نام پر جھونک دینا. جان اور مال کو اللہ کے دین کی محنت میں لگانا. کہ اللہ نے جان دی، اللہ کی امانت ہے. اللہ نے مال دیا، اللہ کی امانت ہے. تو جان اور مال اللہ کی امانت ہے، یہ ہمارا نہیں ہے اور ہمیں حق نہیں ہے ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں. جس طرح رب العالمین نے ہمیں جان اور مال اور تمام صلاحیت عطا فرمائی ہے، سب سے پہلا حق اس جان پر اللہ کا ہے، اس مال پر اللہ کا ہے، اس صلاحیت پر جو اللہ نے ہمیں دی ہے، عقل و صلاحیت، سمجھداری، ہوشیاری، اس پر سب سے پہلے حق اللہ اس کے رسول کا ہے. کہ ہم اللہ کو پہچان کر، اللہ کے حکموں کو پہچان کر، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پہچان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. تو جان مال اللہ کی امانت. اسی لیے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومن کی جان مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. تو ہماری جان، ہمارا مال یہ بکا ہوا ہے، ہم بکے ہوئے ہیں. جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم بک گئے. اور بک گئے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ ہمارا سب کچھ اب اللہ کا ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، غلامی کا اقرار کر لیا. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیا. اب زندگی بڑی قیمتی ہے. یہ زندگی اس اللہ کے احکامات پر گزرے، اس کو سوچنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو میں نے عرض کیا اللہ کو بندے کی ادا پسند ہے کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین پر لگا دے، اللہ کے دین کی حیات کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے. اللہ کی بات پورے عالم میں چل جائے، ساری مخلوق، ساری انسانیت اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے. اس کے لیے جان اور مال کا لگانا، اس کے لیے قربانی کا دینا، کہ دنیا کا کوئی انسان ناکام نہ ہو، دنیا کا کوئی انسان برباد نہ ہو، دنیا کا کوئی انسان ذلیل نہ ہو، دنیا کا کوئی انسان جہنم میں نہ جائے، دنیا کے سارے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ ہے سب سے بڑا کام. جس رب العالمین نے سارا جہان بنایا اور دنیا کے اندر اتنے سارے انسان بنائے، تو اس رب العالمین نے انسانوں کی رہبری کا سامان کیا کہ انسان برباد نہ ہو، ناکام نہ ہو. یہ اپنا مقصد حیات سمجھ لے، کسی قوم کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی مذہب کا ہو. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے میسج ہے. قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جو پورے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجی گئی، ہدی للناس. اس میں ہدایت ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. جی ہاں، اس میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے تو اپنے مالک کو پہچاننا. جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا وہ برباد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا. تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا نبی دیا ہے. پیارے نبی نے آ کر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جینے کا طریقہ بتایا. تو میں نے عرض کیا جان اور مال اللہ کی امانت ہے. یہ اس پہ لگنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی انسان جہنم میں نہ جائے، ساری دنیا کے انسان جہنم سے، ناکامی سے، ذلتوں سے، بربادی سے بچ کر جنت الفردوس میں جانے والے بن جائیں، ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود اللہ کو پہچانو اور دوسروں کو اس کی دعوت دو. خود ایمان سیکھو، ایمان سیکھنے کی دعوت دو. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلو اور لوگوں کو اس کی دعوت دو. خود نماز کا اہتمام کرو، لوگوں کو اس کی دعوت دو. خود اللہ کا ذکر کرو، لوگوں کو اس کی دعوت دو. خود قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک والی زندگی کو سمجھو اور دوسروں کو اس کی دعوت دو. خود اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، ماں کا حق ادا کرو، باپ کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، دوستوں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق، ہر حق والے کا حق دو اور لوگوں کو اس کی دعوت دو. جی ہاں،
اور جو عمل کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے، اور دعوت کے عظیم و شان کام دعوت کا کام کرنا ہے اور دعوت کی دعوت دینی ہے۔ یہ مسلمان ایک وقت میں نماز بھی پڑھے گا، نماز کی دعوت بھی دے گا، 2 ذمہ داریاں ہیں۔ اتنا کافی نہیں نماز پڑھ لو چھٹی۔ تو میں نے عرض کیا جان مال اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کے نام پر خرچ کرے۔ یہ نہیں کہ میری جان ہے، میرا مال ہے، جی چاہے گا وہاں لگاؤں گا، نہیں، وہاں مت لگانا۔ نہیں، اگر ہم نے ایسا کیا کہ اپنی جان مال کو ہم نے اپنی ملکیت سمجھا اور اللہ کی امانت نہ سمجھا تو ہم خیانت کریں گے، اور خیانت کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ مومن کی 3 علامتیں: بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو وفا کرے، امانت رکھے تو ادا کرے۔ اللہ ہمیں امانت دار بنا دے ہر چیز کے بارے میں۔ تو کیا ہے؟ جان مال اللہ کی امانت ہے۔ جان کہاں لگے گی؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ مال کہاں لگے گا؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ وقت کہاں لگے گا؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ جی ہاں، ہم امت محمد ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جو ہمارے نبی کا کام وہ ہمارا کام، جو ہمارے نبی کا درد وہ ہمارا درد، جو ہمارے نبی کا غم وہ ہمارا غم، جو ہمارے فکر نبی کی تھی وہ فکر میری بن جائے، آپ کی بن جائے، ہماری عورتوں کی، ماں بہنوں کی یہ فکریں بن جائیں کہ کوئی انسان جہنم میں نہ جائے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس کے لیے 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو بربادی سے بچانے کے لیے، ناکامی سے بچانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے، جس سے قیامت میں کوئی یوں نہ کہہ دے اجی مجھے تو پتا نہیں تھا۔ حجت قائم کی رب العالمین نے۔ تو جان اللہ نے دی ہے، اسے اللہ کے حکموں پر لگانا ہے، اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اسے اللہ کے حکموں پر یہی شکر ہے۔ اللہ نے جان دی، اس کا شکر کیا ہے کہ نافرمانی نہ کرو، کوئی گناہ نہ کریں، کوئی نافرمانی نہ کریں، یہ جان کا حق ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کیوں؟ غلط نہ دیکھنا۔ اللہ نے کان دیے ہیں، کیوں؟ غلط نہ سننا۔ اللہ نے زبان دی ہے، کیوں؟ غلط نہ بولنا۔ جی ہاں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، غلط کام نہ کرنا۔ اللہ نے پیر دیے ہیں، غلط راستوں پر نہ چلنا۔ اللہ نے نفس رکھا ہے، خواہش رکھی ہے، حرام جگہ پوری نہ کرنا، حلال جگہ پوری کرنا۔ یہ حق ہے۔ جی ہاں، یہ حق ہے، نہیں تو حق تلفی ہے۔ تو مال کہاں لگائیں گے؟ اللہ کے حکموں پر لگائیں گے۔ تو پہلی صفت، اللہ کو کیا پسند ہے؟ بندے کی جان اور مال اللہ کی راہوں میں، اللہ کے دین کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے بھلے کے لیے لگ رہی ہو۔ سب سے بڑی آدمی بھلا انسان کون ہے؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ کسی ہندو کو، نہ کسی مسلمان کو، نہ کسی اور انسان کو۔ ہم تکلیف پہنچانے والے نہ بنے۔ مسلمان لوگوں کو راحت پہنچانے والا ہوتا ہے، ایمان والا امن والا ہوتا ہے، ایمان والا سچائی والا ہوتا ہے، ایمان والا امانت دار ہوتا ہے، ایمان والا وعدہ وفا ہوتا ہے، ایمان والا خدمت گزار ہوتا ہے، ایمان والا ہمدرد خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان، سچا ایمان والا بنا دے۔ ساری دنیا کے لیے یہی میسج کافی ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ فاقے پر صبر کرنا۔ اگر تیرے اوپر فاقے آ جائیں، تیرے اوپر غریبی آ جائے، تیرے اوپر تنگی آ جائے تو گھبرانا نہیں، صبر کر جا۔ آج رات ہے، کل دن ہونے والا ہے۔ آج تنگی ہے، کل وسعت ہونے والی ہے۔ جی ہاں، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، غم کے ساتھ خوشیاں بھی ہیں۔ جی ہاں، جب خوشیوں کا زمانہ گزر گیا تو غموں کا زمانہ بھی گزر جائے گا۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر غم کے بعد خوشیاں آتی ہیں۔ تکلیفوں کے دن بھی گزر جائیں گے، راحت کے دن بھی آئیں گے۔ گھبرانا نہیں، مایوس نہ ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک اللہ کو اپنا جانو، ایک اللہ کو اپنا مانو، ایک اللہ پر اعتماد کرو، ایک اللہ پر بھروسہ کرو، ایک اللہ پر یقین کرو، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تمہاری ہر حاجت اللہ پوری کرے گا۔ جی ہاں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔
اللہ کے سوا کوئی مسائل کا حل کرنے والا بھی نہیں ہے. جی ہاں، اللہ کے سوا کوئی مسائل کا حل کرنے والا نہیں ہے. اس لیے رب سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو. رات کو بھی اللہ سے مانگنا ہو، تنہائی میں اٹھ جایا کرو. جی ہاں، اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح قیام کرو، اچھی طرح رکوع کرو، اچھی طرح سجدہ کرو، پھر اچھی طرح دعائیں مانگو. انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، مسائل حل ہوں گے. تو 3 صفات میں نے عرض کی. پہلی صفت جان مال کا اللہ کے راستے میں لگانا. دوسری صفت فاقے پر صبر کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، تحمل کرنا سیکھو، اپنے اندر حلم پیدا کریں ہم. تیسری صفت بڑی پیاری صفت ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. کیا؟ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ رونا، احساس ہو جانا، میں نے پچھلی زندگی کیسے گزاری ہے، میری راتیں کہاں چلی گئی، میرے دن کہاں چلے گئے، ساری رات اللہ کو یاد نہ کیا، سارا دن گزر گیا اللہ کو یاد نہ کیا. تو اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، توبہ کرنا. توبہ بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ عطا فرما دے. کہتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اور استغفار کی برکتیں ہمیں نظر آئیں گی جب ہم کثرت سے استغفار کریں گے. اللہ غیب سے روزی دیں گے، اللہ مسائل کو حل فرمائیں گے، پریشانیوں کو دور کریں گے، غموں سے نجات دیں گے. جی ہاں، اللہ ہر تنگی میں راستہ نکال دیں گے، پریشانیوں کو دور کر دیں گے. اور کیا چاہیے؟ اور سب سے بڑی بات، اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، مغفرت فرما دیں گے. تو سوچنا چاہیے کیسی راتیں گزری ہیں، کیسے دن گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں. رات کے اندھیرے میں چھپ کر اور تنہائی میں ہمارا یہ گمان تھا کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، حالانکہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا. تو ہم اللہ سے معافی مانگنے والے بنے، توبہ کرنے والے بنے، یقین کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چلیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے. دنیا بھی بنے گی، دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے آخرت کی زندگی، وہ بھی بنے گی. دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. دنیا میں بھی عزت، راحت، برکت اللہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. تو تیسری صفت اپنے گناہوں پر رونا، اپنی نافرمانیوں پر رونا. یا اللہ میں نے آنکھوں سے غلط دیکھا ہے، مجھے معاف کر دے. کتنی مرتبہ ان آنکھوں سے بے حیائی کے نظارے دیکھے ہیں. وہ کیا فرمایا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. مرتے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن پھر دیر ہو جائے گی. آج موقع ہے توبہ کرنے کا. ہاں، میں بھی معافی مانگوں، آپ بھی معافی مانگو. آج موقع ہے معافی مانگنے کا، آج زندگی بدلنے کا موقع. سانس کی ڈور ٹوٹ جائے گی، موقع ختم. تو توبہ کرنا، استغفار کرنا بڑی صفات ہے. اس بڑی صفت کو اپنے اندر لینا. رات کے اندھیرے میں کیا کیا، دن کے اجالے میں کیا کیا، تنہائیوں میں کیا کیا، سب سے چھپایا، اللہ سے نہ چھپا سکے. اللہ دیکھ رہا تھا. تو دوستو بزرگوں، استغفار کرنا، توبہ کرنا. جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راتیں استغفار میں گزرتی، جیسے بزرگان دین کے واقعات ہیں، کس طرح اللہ کو منایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، آپ غور کریں اللہ کیسا سننے والا، دلوں کی فریاد جانتا ہے، دلوں کے اندر کی گہرائیوں کی آواز سنتا ہے. جی ہاں، آپ غور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. جی ہاں، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 40 آدمی لے کر جنگل میں گئے، اور جنگل میں جا کر نماز پڑھی اور دعا مانگی. وہی آئی، تیری قوم میں، ان لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اور بڑا نافرمان، بڑا گناہگار ہے.
جب تک وہ تیری مجلس میں ہے، ان لوگوں میں جب تک تیری دعا قبول نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے بھائی؟ کون ہے اس مجمع میں اللہ کا نافرمان جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ نکل جاؤ اس مجمع سے، نہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ اب وہ شخص دل ہی دل میں ڈر گیا، اس نے دل ہی دل میں توبہ کی اور یوں کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر میں اس مجمع سے نکل کر جاؤں گا سب کو پتہ چل جائے گا یہ کیسا بڑا گناہ گار ہے، اللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دل ہی دل میں اس نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور تھوڑی دیر گزری تھی بارش ہو گئی۔ تو لوگوں نے سوال کیا، اے موسیٰ علیہ السلام کوئی نکل کر بھی نہیں گیا، بارش بھی ہو گئی، تو اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اس شخص نے توبہ کر لی، وہ دلوں کا سننے والا، دلوں کی جاننے والا۔ تو فرمایا کہ اس نے ہم سے توبہ کر لی، جس کی وجہ سے ہم نے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے ہم نے بارش برسا دی۔ کیا کہنے رب کریم کے، کیا شان ہے میرے رب کی، جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ یا اللہ وہ کون ہے کہ جب وہ گناہ گار تھا میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، اب کیسے نام بتاؤں؟ کیا شان ہے اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کھاتے تھے۔ ایک شخص کو لائے، بھائی کھانا میرے ساتھ کھا لے، انہوں نے کہا اچھا جی۔ وہ کھانا کھانے بیٹھا تو کہا بسم اللہ پڑھ، اللہ کا نام لے کے، جی میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو اللہ کو نہیں جانتا، کہ پھر تیرے لیے میرے دسترخوان پہ کھانا نہیں ہے، جا چلا جا۔ وہ چلا گیا تو وہی آئی، اے ابراہیم 70 سال سے ہم تو سے کھلا رہے ہیں، اتنے سال سے ہم تو اسے کھلا رہے ہیں، ایک دن بھی اس کا کھانا نہیں روکا اور تو نے اس کو دسترخوان پہ سے اٹھا دیا، ایک بھی دن تو اسے نہ کھلا سکا۔ تو یا اللہ ڈر گئے اور گھبرائے ہوئے گئے، جا کر اسے واپس لائے اور واپس لا کر بھائی کھانا تو تو کھا ہی لے، کہ بھائی تم نے تو مجھے منع کر دیا تھا کہ تم مجھے واپس کیوں لائے ہو؟ تو کہنے لگے کہ رب العالمین نے سفارش کی ہے تیری، کہ اتنے سال سے میں تو کھلا رہا ہوں تو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا، کہ اچھا میرا رب اتنا کریم ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں ہوں پھر بھی اس نے میری حاجت کو پورا کیا، تو مجھے کلمہ پڑھوا دو، وہ مسلمان ہو گئے۔ ایسا رحیم و کریم اللہ ہر ایک کی حاجت کو پورے کرے، ہر ایک کی حاجت کو اپنی قدرت سے پوری کرتا ہے۔ تو آج ہم اس دین کی مبارک مجلس میں اور اس دین کی فکر کو لے کر نیت کریں، ارادے کریں، آج سے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگائیں گے، آج سے ہر آنے والی تنگی پر صبر کریں گے، اور آج سے پکی سچی توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔